آپ کو تعجب ہوگا، ابھی 23 نومبر کو میرا ایک پروگرام مہاراشٹرا میں تھا، ان کی سیرت پر مجھے بات کرنی تھی، اس کا نام تھا شیر ہندوستان فتح علی خان ٹیپو سلطان۔ اس کی زندگی میں ایک واقعہ سامنے آیا۔ نوجوانوں، آپ کے لیے، آپ کی زندگی بائک چلانے کے لیے نہیں ہے، آپ کی زندگی سگریٹ پی کر دھواں اڑانے کے لیے نہیں ہے، آپ کی زندگی اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، آپ کی زندگی قرآن کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، آپ کی زندگی جھوٹ سے دور ہو، آپ کی زندگی پاک پوتر ہو، آپ کی زندگی راتوں کو موبائل فون کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کھساری لال، وہ جناب پتہ کون لال، وہ جناب سلمان خان فلاں خان، یہ آپ کی زندگی کا رول ماڈل نہیں ہے، آپ کو تباہ کرنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی کا رول ماڈل کون؟ نبی پاک علیہ السلام ہو سکتے، آپ علیہ السلام کی زندگی کا رول ماڈل ابو بکر ہو سکتا، عمر فاروق ہو سکتا، آپ کی زندگی کا رول ماڈل ہمارے سلف صالحین ہو سکتے ہیں۔ قرآن و سنت ہے آپ کی زندگی کا پیٹرن اور آپ کی زندگی کا نصاب۔ یہ فلم ایکٹریس، فلم ہندوستان ایکٹریس اور ایکٹرز نہیں ہے، وہ ٹیپو سلطان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا 1790 میں ٹیپو سلطان کی عمر کتنی تھی؟ 1790 میں تقریباً اس کی عمر اس وقت میں میرے خیال سے 38 یا 39 سال۔ پوری عمر ٹیپو سلطان کی کتنی رہی ہے؟ 49 سال، یعنی 50 سال میں 1 سال کم۔ تو ان کو ایک مسجد کی بنیاد ڈالنی تھی شری رنگا پٹنم میسور میں۔ ٹیپو سلطان کو، وہ مسجد آج بھی ہے شری رنگا پٹنم میں، آپ جا کر دیکھیں، بہت خوبصورت مسجد ہے، میں اس میں گیا ہوں، میں اس میں نماز بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ تو وہ شری رنگا پٹنم میں 1790 جب مسجد کی بنیاد ڈالنے کے لیے ہم لوگ بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو امام صاحب کو بلاتے ہیں، کسی عالم دین سے مشورہ کرتے ہیں، تب جا کر کوئی قدم بڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے جتنے بھی اپنے آس پاس کے علماء تھے، ٹیپو سلطان نے سب کو بلایا، سب کو بلا کر کے کہا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ ٹیپو سلطان کا ایریا جب آپ جائیں گے سری رنگا پٹنم، میسور سے تقریباً 25 کلومیٹر پہلے ہے سری رنگا پٹنم، جہاں پر ٹیپو سلطان کی حویلی بھی ہے۔ وہ حویلی ٹوٹ گئی ہے آج، لیکن سب سے پہلے وہ مسجد ہے، بہت اونچی ہے، تقریباً کافی اونچی ہے اور خوبصورت ہے، پیلے رنگ کی مسجد ہے ٹیپو سلطان کی، اور اس سے تقریباً 500 میٹر دوری پہ، 500 میٹر یعنی آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا مندر بھی ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں راجہ مہاراجہ، چونکہ ان کے پاس دونوں طرح کے عوام ہوتے تھے، ہندو بھی اور مسلم بھی، تو اس وقت راجہ اس بات کی رعایت کرتے تھے کہ مسلم کے لیے مسجد اور ہندو کے لیے مندر، اور ہندو راجہ بھی کہیں کہیں ایسا کرتے تھے، کہیں کہیں، سب نہیں۔ اگر مسلم ہیں ان کے علاقے میں تو جہاں مسلم ہیں ان کے لیے مسجد، اور جہاں ہندو ہے ان کے لیے مندر، جہاں کرسچن ہے ان کے لیے چرچ۔ اسی لیے راجہ چیرانند نے بھارت کی سب سے پہلی مسجد بنائی کالی کٹ میں، بھارت کی سب سے پہلی مسجد۔ کیوں؟ عرب سے جو مسلمان آتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو راجہ چیرانند جو ہندو راجہ تھا تو سب سے پہلی مسجد بنائی کیرلا کے اندر میں، کیرلا کالی کٹ کے علاقے میں۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور اس مسجد کی بنیاد اس آدمی کے ہاتھوں سے رکھوانا چاہتا ہوں جس کی کبھی بھی، جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کس کو بولتے ہیں؟ عموماً اس کو بولتے ہیں جس کی بالغ ہونے کے بعد، یعنی اسلام میں جب لڑکا بالغ ہوتا ہے تقریباً 14-15 سال میں، بالغ ہونے سے لے کر اس کی زندگی تک، جب تک اس کی عمر ہے تب تک اس کی کبھی بھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو، یعنی ٹائم پہ نماز پڑھا ہو، ٹائملی نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھ لی، کبھی بھی قضا نہ ہوگی، اس کو صاحب ترتیب عموماً بولتے ہیں، نمازی۔ تو اس نے اعلان کیا
کہ مسجد کی بنیاد وہی ڈالے گا جو صاحب ترتیب ہو، جس کی کبھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے عالم دین وہاں موجود تھے، اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آگے بڑھے، کیونکہ ہر کسی کی نماز قضا ہوئی، ایک وقت کی، 2 وقت کی ہوئی ہوگی، ہو جاتی ہے۔ آدمی اگر کہیں کسی کام میں ہے تو بھئی دوسرے وقت میں پڑھ لیتا ہے، چلو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ٹائملی پڑھا ہو، دوسرے ٹائم پہ نہ پڑھاؤ، اجتماع بین الصلاۃ نہ کیا ہو، ٹائملی پڑھاؤ۔ اب یہ بہت ہارڈ اور کنڈیشن لگا دی، تو کوئی جب نہیں پہنچا تو وہ ٹیپو سلطان خود آگے بڑھا، 38 سال کا جوان ہے آج ہمارا، 38 سال کا جوان، موبائل چیک کرو اس کا، 38 فلمیں مل جائیں گے، 38 فلمیں۔ میں آیا ہوں کلکتہ سے لے کر یہاں تک، میرے نیچے قریب میں ایک جوان بیٹھا، پورے راستہ گانا سنتا ہوا آیا، پورے راستہ، مسلم بچہ، فوجی میں تھا، وہ بی ایس ایف کا تھا، بڑا اسٹاف ہوں میں، پورے راستہ گانا سن کر آیا۔ اگر وہیں پر پورے راستہ وہ قرآن کی تلاوت سن کر آتا یا کسی کی تقریر سن کر آتا تو کم سے کم گناہ سے بچ جاتا۔ 38 سال کا جوان ٹیپو سلطان، آج ٹیپو سلطان کو یوں ہی شیر ہندوستان نہیں کہا جاتا، جہاں وہ بادشاہ تھا وہیں پر وہ ایک سچا دیش کا راجا بھی تھا، جہاں وہ ایک طرف کرنل تھا تو وہیں پر ایک اچھا شوہر تھا۔ اس کی زندگی میں بڑی تاریخی باتیں، ایسا آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، ایک رات میں ایک ہی جگہ پر 2 نکاح ہوئی، 2 نکاح ہوتا ہے اس کا، ایک ماں کی پسند کا، ایک ابا کے پسند کا نکاح، 21 سال کی عمر میں 2 بیوی سے نکاح ایک وقت میں، اور دونوں ہاتھ سے تلوار چلانے والا، ان ون ٹائم، ایک وقت میں۔ جب اس نے یہ کنڈیشن لگائی کہ نہیں، آج مسجد کی بنیاد وہی ڈالے گا جس کی کبھی نماز نہ چھوٹی ہو، بڑی خطرناک شرط تھی، کوئی نہیں آگے بڑھا، تو ٹیپو سلطان خود آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کے کہا میں اس کی بنیاد رکھوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ کیوں آپ کی نماز نہیں چھوٹی؟ کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، بالغ تو دور کی بات، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک میری ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی۔ بتائیے میرے نوجوانوں، ٹیپو سلطان بادشاہ ہے، ہزاروں لوگوں کی نگرانی کرنے والا، ہم کس کی نگرانی کرتے؟ اگر ہم شادی شدہ ہیں تو اپنے بیوی کی، اپنے بچے کی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے کیا؟ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ذرا سوچو، کس لیے پیدا کیا؟ یہ جو قبرستان میں بھرائی کا کام ہے، دفن ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ مریں گے، دفن ہو جائیں گے، دفنا دیے جائیں گے آپ کو اس مٹی میں، لیکن جب مرنے کے بعد آپ وہاں جاؤ گے، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے اپنی جوانی کہاں بتائی، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کیا پیش کرو گے آپ؟ کچھ اچھے کام کر کے اس دنیا سے جانے کی کوشش کرو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں۔ دوسروں کو گالی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب، ہم اپنے عمل کو اتنا خراب کر چکے، اتنا برا کر چکے ہیں، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور، ڈھلمل ایمان ہو گیا ہم مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں کہ یہ قبرستان کی بھرائی کے لیے، تو یہ صدقہ جاریہ میں یہ آتا ہے، یہ بھی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ، جو بھی پیسہ، جو بھی روپے آپ لگائیں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر آپ کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا بڑھا کر کے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ آپ
جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھواتا نہیں ہے، اس کو تھوڑا ہولڈ کرواتا ہے، رکو، ہو سکتا توبہ کر لے۔ اس لیے آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، توبۃ نصوحا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ لیکن جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فوراً اس کا ثواب مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا کام ہے، قبرستان کی بھرائی کا کام۔ پورے گاؤں والوں نے سوچا الحمدللہ بڑی تعداد ہے اس گاؤں کے اندر میں مسلمانوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، اور قبرستان میں جو کام ہونا ہے آپ کے اراکین نے، آپ کے پورے کمیٹی کے لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت اچھا قدم، اس میں ہمارا پیسہ لگنا چاہیے۔ ہم جو مچھلی کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، ماंس کھائیں گے، وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے 10 روپے، 5 روپے، 100 روپے، 50 روپے سے اگر آپ تعاون کریں گے تو آپ کے پیسے لگیں گے قبرستان میں۔ جب تک وہ قبرستان باقی رہے گا، جب تک اس قبرستان میں لوگ دفنائے جاتے رہیں گے، جب تک اس قبرستان میں آپ کے پیسوں کی لگی ہوئی مٹی رہے گی، تب تک آپ کو ثواب ملے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ انسان کے پاس جو ہوتا ہے فنا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو چلا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ہم لوگ کوئی چھوٹی سی چیز ویڈیو کلپ بناتے ہیں تو اس کو 10 سال، 15 سال، 20 سال تک آپ کبھی بھی دیکھ سکتے۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہمارے 2 کندھے میں 2 کیمرہ مین کو رکھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم جو کرتے ہیں یہ دونوں کے دونوں ریکارڈ کرتے ہیں۔ کل حشر کے میدان میں سامنے لایا جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ایک ایک باتیں سامنے آئیں گی، ایک ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو آپ وہاں پر سینہ تان کر کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمارے گاؤں میں قبرستان میں مٹی بھرائی ضروری تھی، قبرستان میں مٹی ڈالنا ضروری تھا، ہم نے وہاں پر تعاون پیش کیا تھا، ہم نے وہاں پر پیسے دیے تھے۔ جو بھی پیسے آپ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کل قیامت میں انشاءاللہ ان پیسوں کو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا، وہ پیسہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا۔ ایک رام مندر بنانے کے لیے بھی میں گیا تھا گودرا پتہ ہے، گودرا کے اندر میں جہاں کانڈ ہوا تھا 1992 کے اندر میں، تقریباً وہی زمانہ، وہی پیریڈ ہے جس میں پورے بھارت کے اندر میں کرفیو لاگو ہوا تھا، لوگ ادھر ادھر چھپتے تھے۔ وہاں جو سابرمتی ایکسپریس، وہ جو ٹرین کے ڈبے کو جلایا گیا ہے، وہ ٹرین کا ڈبہ آج بھی وہاں پر جلا ہوا۔ میں جب پرسوں ترسوں وہاں پر پہنچا ہوں 9 بجے صبح میں، تو ہم کو سب سے پہلے وہی ڈبہ دکھایا گیا کہ یہ گودرا کا وہی ڈبہ ہے مولانا جہاں پر لوگوں کو جلایا گیا تھا۔ پورے ڈبے میں آگ لگا دی گئی تھی، ٹرین کے ڈبے میں، اور پوری 2 بوگی کے اندر میں سارے لوگ جل کر، باہر سے بند کر دیا تھا گیٹ، جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اس گودرے کے اندر میں ہم پہنچے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ظلم ہمارے اور آپ پر اغیار کے طرف سے ہوتے، ہمارے اعمال بد کا نتیجہ یہاں تک پہنچا۔ کل جا کر، پرسوں جا کر بولتے ہیں کون؟ یہ لال بجکر صاحب اتر پردیش والے، گودرا والوں ہمیں ایک ایک ووٹ دو، کیوں؟ رام مندر بنانے میں کام آئے گا۔ لو اعلان کیا، دیکھنا وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں 11 ارب روپے جمع ہوئے تھے، پتہ رام مندر بنانے کے لیے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رام مندر، بابری مسجد کا جمیلہ کیا ہے، لیکن وہ لوگ 1 گھنٹے میں 11 ارب روپے جمع کیے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، دنیا میں کچھ نہ کچھ ملے گا اس کا، لیکن کیا مرنے کے بعد وہ 11 ارب روپے جنہوں نے دیے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا برہما، ان کا دوسرا خدا وشنو، تیسرا خدا شیو، ہری اوم، گنیشا، درگے ماتا، برہمچارنی، کالی، شری رام چندر جی، لکشمن، ستیوتی، سیتا، راون، ہنومان ہیں، خدا ہے نا۔ جنت جانے کے لیے ایک خدا کا ماننا ضروری ہے، ایک خدا کا ہونا ضروری۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لے، دان دے دے،
دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو مل سکتا ہے، ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ ملے ہی، لیکن مرنے کے بعد اس پر اجر نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد اجر پانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کہے گا کہ یہ مومن ہے، اس نے یہ نیک کام کیے تو یہ اجر بڑھا کر دو۔ اس نے وہاں پر جا کر گودرا میں جا کر ووٹ مانگا تھا کس لیے؟ رام مندر بنانے کے لیے، اور رام چندر جی خود ہی کون تھے؟ مہا پروش تو رام چندر جی مریادہ پرشوتم تھے، وہ کوئی خدا نہیں تھے۔ اس نے رام کو خدا بنایا، اس کو بندر بناؤ، پٹائی ہوگی ان کے وہاں پر۔ یہ خدا کو ایک نہیں مانتے، خدا کو ایک نہ ماننے والے کی سب کی ایک طرف سے پٹائی ہوگی، ٹھکائی ہوگی۔ دنیا میں تو سی ایم بن جاؤ، دنیا میں پی ایم بن جاؤ، دنیا میں صدر بن جاؤ، پریزیڈنٹ بن جاؤ، چل جاؤ گے دنیا والوں، لال بجکر صاحب، لیکن کل قیامت میں وہی کامیاب ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، اور جو اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کر اس دنیا سے لے کر جائے گا۔ اس دھرتی پر ہم مسلمان اگر کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اللہ ضرور قیامت میں اس کا اجر ہمیں دے گا، ہمیں اس بات پر وشواس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مومن ہیں، ہمارے پاس جنت میں جانے کی کنجی ہے، چابی ہے۔ کیا؟ ایمان کی چابی ہے۔ جیسے نماز کی چابی وضو ہے، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اذا قمتم الى الصلاة، جب نماز کا ارادہ کرتا ہے کوئی بنتا، فاغسلوا وجوهكم، چہرے کو دھو، وایدیکم الى المرافق، کہنیوں تک ہاتھ دھو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الى الکعبین، ٹخنے تک پاؤں کو دھو، تب جا کر تم نماز پڑھو۔ تو نماز میں جانے کے لیے چابی وضو ہے، جنت میں جانے کے لیے چابی ایمان ہے، اور یہ لال بجکر صاحب کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اندر اندر ایمان بھی ہوگا تو بول نہیں پائیں گے وہ، کیوں؟ کرسی چھن جائے گی۔ جیسے وہ ہے نا ابو جہل، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا تھا اس بات پر کہ محمد ابن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ کا نبی ہے، رسول، مانتا تھا اس بات کو۔ کیوں مانتا تھا؟ ایک مرتبہ جنگ میں کچھ صحابی جب وہاں جنگ کرنے کے لیے گئے، شاید جنگ بدر کی بات ہے، چونکہ اسی کی موت ہوئی نا ابو جہل کی، تو اخنس ابن شریک نے پوچھا کہ اے ابو جہل، کیا محمد سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں پر کوئی نہیں ہے نا؟ کہا کوئی نہیں، میں اور تم اور ہمارا دونوں کا اللہ۔ کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اسی لیے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا رسول ہے۔ کہا جب اتنی حقیقت تم جانتے ہو تو کیوں نہیں ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے جی؟ کہا کہ پتہ ہے اگر میں محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا، اس پورے مکہ میں سردار کون مانا جاتا ہے؟ میں، ابو جہل۔ اگر میں ایمان لے آیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ ارے بددین ہو گیا دیکھو، لوگ تانا دیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، ناک کی بات تھی، ناک کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم ایمان نہیں لاتے، اپنے آن میں رہتے۔ تو اس لیے لال بجکر لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کی تو کرسی چھین جائے گی جناب۔ جیسے ابو جہل تھا، یہاں تک کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر میں اس کو 2 بچوں نے مارا تھا، صرف 2 بچوں نے۔ 2 بچے کون؟ معاذ، معوذ، 13 اور 14 سال کی عمر تھی ان کی، ان دونوں بچوں کی۔ ہمارا 13-14 سال کا بچہ تو جناب ناک سے وہ پورا ان کا گنگا جمنا بہتا ہے، 13-14 سال کے بچے کا۔ وہ ابو جہل کو مارنے والے تلوار چلا کر یہاں پر زخم کیا تھا، نیچے لٹا دیا تھا اس کو، زخموں سے چور چور ابو جہل۔ جنگ بدر میں کافی کفار مارے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی، جب عبداللہ ابن مسعود پہنچا ابو جہل کا گردن لانے کے لیے،
تو ابو جہل لیٹا ہوا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل اب اس کی گردن کاٹنے لگے، تو پتہ ہے کیا کہتا ہے ابو جہل؟ ابو جہل یوں کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو میری گردن ہے نا، یہ جو پورا سر ہے، یہ جو گردن ہے، یہاں سے مت کاٹو، یہاں سے داڑھی ملا کے مت کاٹو، یہ تھوڑا نیچے سے کاٹو، یہاں سے کاٹو تو یہ حصہ ادھر گلے کے ساتھ سر کے ساتھ ملا ہوگا، تو جب لائن پہ سروں کے لائن میں جب رکھا جائے گا میرا بھی سر، تو میرا سر سب سے اونچا دکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں تانا شاہی اسی کو بولتے ہیں، ڈکٹیٹر، ناک، جان جائے پران جائے پر آن نہ جائے، جان جائے تو جائے لیکن عزت نہ جائے، وہی دھن تھی اس میں ابو جہل میں۔ اتنا بڑا متکبر شخص تھا، اتنے سارے خدا ماننے والے، وہ لوگ چندہ کے لیے اگر کہہ دیں تو جناب لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو جاتے۔ یہاں ہم لوگ اگر چھوٹی سی مسجد بنائیں تو رات دن چیخنا پڑتا ہے، مہینوں تک چندہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو یہ مزاج بدلیے، جہاں ضرورت ہے کیا کرنا ہے جی؟ قبرستان میں مٹی ڈالنی ہے، ہر گھر سے 1,000 2,000 3,000 4,000 دیجیے اللہ کے راستے میں۔ کہاں ہے جی ہمیں مدرسہ بنانا ہے، ایک ایک گھر کے اندر 1,000 روپے باندھ لیجئے۔ کیا نہیں دے سکتا مسلمان؟ دے سکتا ہے۔ RSS والے مہینے میں 5 روپے جمع کرتے ہیں، کتنا؟ 5 روپے۔ اور کتنے ممبر ہیں؟ 10 کروڑ ممبر ہے، 10 کروڑ مہینے میں۔ بتائیے اگر 10 کروڑ ممبر 5 روپے جمع کرے گا تو کیا وہ اس دیش کی تقدیر بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا؟ انہوں نے اپنی تقدیر بدل ڈالی۔ ہم مسلمان بس پہلے فضیلت بیان کرنی پڑتی ہے کہ 1 روپے خرچ کرو گے تو اللہ 10 دے گا، یہ لا شک لا ریب ہے۔ اس میں تو صرف ایک آواز، صرف قبرستان کے لیے نہیں، کہیں کا بھی مسجد کا مدرسہ کی بات ہو کہ مدرسے کی بات ہو کہ مکتب کی بات ہو، ایک آواز پہنچی، گاؤں والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کون سا کام ہے دین کا اور شریعت کا، فوراً شروع ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیو میں ابھی اتراکھنڈ گیا تھا ایک گاؤں کے اندر، اس گاؤں کے مدرسے کو دیکھ کر کے ہم نے کہا کہ یہ مدرسہ کہاں سے آپ لوگ پیسہ لائے؟ باہر سے کوئی مدد وغیرہ آتی ہے کیا؟ بولا کہ باہر سے مدد نہیں آتی ہے مولانا، ہمارے گاؤں میں جتنے بھی پیسے لوگ زکوٰۃ کے نکالتے ہیں رمضان میں، وہ ٹوٹل پیسہ ہم لوگوں کا یہاں جمع ہوتا ہے۔ بولا پتہ کتنا جمع ہوتا ہے رمضان میں؟ ان کا 46 لاکھ روپے جمع ہوتا ہے۔ جب مدرسے میں 46 لاکھ روپے پورے گاؤں والے لا کر دے دیں گے محترم صاحب کو، یہ لیجئے شیخ، بتائیے وہاں پر کتنی اچھی تعلیم ہوگی قرآن کے اور حدیث کے اور شریعت کی۔ ورنہ تو ہمارے بنگال میں اور ہمارے بہار میں ایسا ہے معاملہ کہ مدرسہ چلانے کے لیے جناب ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، استاذوں کو گھر گھر جانا پڑتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے۔ جن جن مدرسوں کو باہر سے کچھ فنڈنگ ہوتی ہے تو چلیے راحت ہے، گورنمنٹ اب اس پر بھی پابندی لگانے والے کہ نہیں باہر سے فنڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں اگر 1 روپے ہم نکالیں تو بتائیے آپ کے اس پورے فرقہ اور مالدہ سب سے زیادہ بنگال میں مسلمانوں کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد اگر کہیں پر ہے تو آپ کے یہ مالدہ اور یہ فرقہ کے ایریا میں، یہ پاکور وغیرہ کا جو ایریا ہے اس میں کافی بڑی تعداد۔ کلیا چک تو آپ کا جناب کیا مانا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں؟ کلیا چک کے نام سے لوگ کچھ اور ذہن میں آ جاتا ہے لوگوں کے۔ اتنی بڑی تعداد، تو تعداد صرف سروں میں نہیں ہونا چاہیے، دین کے اوپر جذبہ، جہاں ضرورت پڑے دین کی خدمت کے لیے جو بھی جیب خاص میں لا کر کے دے دیجئے۔ انشاءاللہ اگر ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا تو اس علاقے کے اندر میں کوئی بھی مدرسہ یا کہیں پر بھی کوئی بھی رفائی کام ہو، قبرستان میں مٹی ڈالنا ہو یا کوئی مکتب چلانا ہو، تو باہر ہمارے علماء کو، ہمارے مولاناؤں کو، ہمارے شیوخ حضرات کو باہر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اپنے جیب سے اس کو چلا سکتے ہیں۔
لیکن وہ ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، وقت بھی چونکہ کافی ہو چکا، میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، بالکل بھی رات میں سویا نہیں ہوں، اس لیے کہ رات تقریباً 1 بجے پروگرام ختم ہوا، 2 بجے نکلا ہوں میں ایئرپورٹ کے لیے، احمد آباد آتے آتے کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے کلکتہ، پھر کلکتہ سے یہاں سے پھر یہاں پہنچے، یہاں سے پھر گھر جائیں گے، 9-10 بج جائے گا۔ سونا تو مقدر میں شاید لکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ کوئی بھی کام، ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، قدم اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر آپ کے نام پر لکھ دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کا جو یہ قبرستان ہے، اس قبرستان میں جو بھی تعمیری کام ہے، دل کھول کر حصہ لیجئے۔ آپ لوگ لیتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی آپ لوگ آخر وقت میں، قبولیت کی گھڑی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ میرے حوالے سے آپ لوگ کچھ تعاون پیش کر دیں، اور اس کے بعد اگر ابھی نہیں ہے آپ کے پاس تو بعد میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، اس میں کام باقی ہے۔ کیجئے، آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہوگا، گاؤں والوں کے لیے فائدہ ہوگا، وہ ضرورت کی چیز ہے، اور آپ کر کے چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی وہ ثواب آپ کو اس کا ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں اندین اخیر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ تعاون ہے، اگر آپ کے پاس کچھ بچا ہے تو آپ لا کر کے تعاون کیجئے اس قبرستان کے لیے۔ یہ دیکھیے دین کا کام ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ اٹھ جائیے، اب دعا بھی ہو رہی ہے، چلیے دعا بھی، پروگرام کا اختتام بھی ہونے والا ہے، چونکہ 12:30 بج چکے ہیں، 12 بجے تک پروگرام ہونا چاہیے، چونکہ اس کے بعد سونا بھی ہے، فجر کی نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے۔ کچھ نہ کچھ تعاون پیش کیجیے ہمارے